بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 86 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مراتب تفسیر کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے مفسر کے لیے جو لازمی اور ضروری علوم ہیں ان کی بحث پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے جو مراتب ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو مراتب تفسیر یعنی تفسیر کے درجات جو ہیں یا مرتبے جو ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر 1 درجہ علیہ، نمبر 2 درجہ دنیا یا ادنا درجہ۔ یہ دو درجات ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی ہے اور ایک ادنا درجے کی ہے۔ اعلیٰ درجہ جو ہے تفسیر کا وہ کئی امور سے اس کی تکمیل ہوتی ہے یا کئی امور سے وہ مکمل ہوتا ہے۔ وہ امور کیا کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر اہل لغت کے طریقے کے اعتبار سے قرآن میں موجود الفاظ کے حقائق کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ اگر حاصل ہو تو یہ تفسیر کا اعلیٰ درجہ کہلائے گا۔ نمبر 2 عالی شان اسالیب سے واقفیت، اور یہ جو فصیح کلام ہے اس کے استعمال اور تمرین اور اس کی باریکیوں اور محاسن کو جاننے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جو واقفیت ہے عالی شان اسالیب کی، اس کے لیے جو ہے وہ فصیح کلام کا استعمال، اس کی مشق اور اس کی باریکیوں اور محاسن کو جاننا ہی ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی یہ واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے انسانیت کے حالات کا علم، قوموں کی ترقی، قوت، ضعف، عزت، ذلت، ایمان، کفر کے جو ان کے واقعات ہیں، ان کے جو احوال ہیں، ان کے رد و بدل میں جو تکوینی سنن الہیہ ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی تکوینی سنت ہے، اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ تفسیر کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں حاصل ہوں تو پھر جو ہے وہ تفسیر کا اعلیٰ درجہ کہلائے گا۔ نمبر 4 انسانیت کی قرآنی رہنمائی کے طریقے کی معرفت اور عرب کی گمراہی کے احوال کا علم، یعنی جو انسانیت کی قرآن نے رہنمائی کی ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی معرفت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح جاہلیت میں عرب کی جو بدبختی اور گمراہی کے احوال تھے ان کا علم بھی ضروری ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی فضیلت سے وہی شخص واقف ہو سکتا ہے جو جاہلیت کی زندگی کا مطالعہ کر لے۔ جو شخص جو ہے وہ جاہلیت کی زندگی کا مطالعہ نہ کرے وہ اسلام کی فضیلت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کی جو قرآنی رہنمائی ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کی معرفت اور عرب کی گمراہی کے احوال کا علم بھی ضروری ہے۔ نمبر 5 نمبر پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کی جو ہے ان کے علم و عمل و کردار کا جاننا کہ دینی اور دنیاوی امور میں ان کا کیا کردار رہا، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ تھا۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے وہ بات ظاہر ہو جائے جو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدیس سے سیراب کر دے اور اس کے نفس کو برائی سے روک کر بلائی کی طرف لے جائے، اور یہ درجہ جو ہے یہ ہر ایک کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اس لیے یہ جو درجہ ہے جو انسان کے سامنے وہ بات ظاہر ہو جائے جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں اضافہ کر دے، اور اس کے دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے سیراب کر دے، اور اس کو سننے کی وجہ سے وہ برائی سے رک جائے، نیکی کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ تفسیر کا ادنا درجہ ہے۔ مراتب التفسیر، وقد قسم المرحوم الشیخ محمد عبدہ التفسیر الى مرتبتین، الاول مرتبۃ علیا، الثانی مرتبۃ دنیا، اما المرتبۃ الاولى العلیا فہی لا تتم الا بامور۔
احدها فهم حقائق الالفاظ المفردة التي اودعت في القرآن عن طريق استعمالات اهل اللغة. ثانيها معرفة الاساليب الرفيعة وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفتن لنكته ومحاسنه. ثالثها علم احوال البشر ومعرفة السنن الالهية الكونية في تطور الامم واختلاف احوالهم من قوة وضعف وعز وذل وإيمان وكفر. رابعها العلم بوجه هداية القرآن للبشرية وما كان عليه العرب في الجاهلية من شفاء وزلال، فقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يعرف فضل الإسلام من لم يقرأ حياة الجاهلية. خامسها العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل في الشؤون الدينية والدنيوية. المرتبة الدنيا. وأما أدنى مراتب التفسير فهو أن يتبين بالإجمال ما يشرب قلبه عظمة الله وتنزيهه ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير، وهذه ميسرة لكل أحد كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تفسیر کے درجات یا تفسیر کے مراتب. شیخ محمد عبدہ مرحوم نے تفسیر کو 2 درجات میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 مرتبہ علیہ یعنی اعلیٰ درجہ، نمبر 2 مرتبہ دنیا یعنی ادنا درجہ. اما المرتبۃ الاولی، بہرحال پہلا مرتبہ جو ہے یعنی کہ جو کہ اعلیٰ درجہ ہے، چند امور سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، چند امور سے مکمل ہوتا ہے. احدھا فہم حقائق الالفاظ المفردۃ. نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن میں موجود الفاظ کے حقائق کی معرفت اہل لغت کے طریقہ استعمال کے اعتبار سے. ثانیہ دوسرا عالی شان اسالیب سے واقفیت، وذالک اور یہ جو ہے یہ فصیح کلام کے استعمال اور تمرین اور اس کی باریکی اور محاسن کو جاننے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. ثالثہ تیسرا جو درجہ ہے اس میں جو تیسرا امر ہے وہ ہے انسانیت کے حالات کا علم، قوموں کی ترقی، قوت و ضعف، عزت و ذلت، ایمان و کفر کے مابین ان کے احوال میں رد و بدل کے متعلق تکوینی سنن الہیہ کو جاننا. رابعها العلم بوجہ ہدایت القرآن للبشریہ، انسانیت کی قرآنی رہنمائی کے طریقے کی معرفت اور جاہلیت میں عرب کی بدبختی اور گمراہی کے احوال کا علم. فقد روی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی فضیلت سے وہ شخص واقف نہیں ہو سکتا جو جاہلیت کی زندگی کا مطالعہ نہ کرے، جو جاہلیت کی زندگی کو نہ پڑھے. خامسہ العلم بسیرت النبی، پانچواں امر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اور دینی اور دنیاوی امور میں ان کے علم و عمل اور کردار کا جاننا. المرتبۃ الدنیا، ادنا درجہ. تفسیر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے وہ بات ظاہر ہو جائے جو اس کے دل کو اللہ کی تعظیم و تقدیس سے سیراب کر دے اور اس کے نفس کو برائی سے روک دے اور اس کو بلائی کی طرف ہاں کر لے جائے. وَهَذِهِ مُيَسَّرَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى، اور یہ جو درجہ ہے یہ ہر ایک کو حاصل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیر کے مراتب اور درجات کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. تفسیر کے 2 درجات ہیں اور پہلا جو درجہ ہے درجہ علیہ یا اعلیٰ درجہ، اس کی تکمیل جو ہے وہ جن امور سے ہوتی ہے ان کی تعداد 5 مصنف نے ذکر کی ہے، جن کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1 تفسیر کے کتنے مراتب ہیں، کتنے درجات ہیں؟ نمبر 2 اعلیٰ درجے کی تکمیل کتنے امور سے ہوتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.